سندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور قابل احترام مصلیان کرام، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا، اور ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا اس بات پر بھی کہ اس نے ہمیں یہ مبارک موقع عنایت فرمایا. آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے اور 1 یا 2 دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، جو ماہ مبارک ہے، ماہ عظیم ہے، ماہ مقدس ہے، جس مہینے کو بے شمار فضائل حاصل ہیں. اور جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ہم لوگ ماہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ہر مسلمان اپنے اعتبار سے ماہ رمضان کی تیاری کرتا ہے. جس کے دل میں جس قدر ماہ رمضان کی عظمت ہوتی ہے اور جو جس قدر ماہ رمضان کے فضائل سے واقف ہوتا ہے، وہ اسی قدر ماہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے. ہماری خواتین بھی تیاریوں میں مصروف ہیں، مرد حضرات بھی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور بالخصوص ماہ رمضان کی جو ایک خاص عبادت ہے نماز تراویح، ہم اس کی بھی تیاریوں میں مصروف ہیں. اور ہر شخص اپنے اعتبار سے تیاری کر رہا ہے، اپنی پسند کی جگہ تلاش کر رہا ہے، اپنی پسند کے حافظ کو تلاش کر رہا ہے. تو ہر شخص تیاری کر رہا ہے کہ مجھے کس جگہ، کس مسجد میں نماز تراویح ادا کرنی ہے، کس حافظ کے پیچھے، کس امام کے پیچھے مجھے نماز تراویح پڑھنی ہے، کس کا قرآن سننا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں نماز تراویح کی تیاریوں میں. لیکن میرے بھائیو، بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نماز تراویح کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ توفیق دے ہم اس کا اہتمام بھی کریں. بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے. لیکن نماز تراویح سے پہلے کچھ باتوں کا جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز تراویح کا مقصد کیا ہے. گزشتہ جمعے میں بھی میں نے اسی پر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ نماز تراویح کا مقصد کیا ہے. نماز تراویح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ نماز تراویح کی برکت سے ہمیں قرآن کریم سننے اور سنانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ ماہ رمضان کی تو برکت ہے، نماز تراویح کی تو برکت ہے کہ ہر شخص کو مکمل قرآن
الحمد سے لے کر والناس تک سننے کا، سنانے والوں کو سنانے کا اور سننے والوں کو سننے کا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر مکمل قرآن کریم سننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ تو ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں یہ شرف آپ کو حاصل ہونا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آدمی اتنا مصروف رہتا ہے، اس قدر مصروفیات میں سے وقت نکالنا، فرصت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی فرصت نہیں نکال پاتا مکمل قرآن سننے کے لیے ماہ رمضان کے علاوہ، اور اگر کوئی فرصت نکال بھی لے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے کسی طرح سے وہ فرصت نکال لے کہ مجھے پورا قرآن سننا ہے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں، تو میرے بھائیو ضروری نہیں کہ اس کو مکمل قرآن سنانے والا کوئی حافظ مل جائے۔ کوئی حافظ تیار نہیں ہوگا رمضان کے علاوہ آپ کو مکمل قرآن سنانے کے لیے۔ تو یہ تو صرف ماہ رمضان کی اور نماز تراویح کی برکت ہے کہ ہمیں پورا قرآن سننے اور سنانے کا موقع مل جاتا ہے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نماز تراویح کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز تراویح میں مکمل قرآن سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کا مفہوم کیا ہے؟ اس نماز کو نماز تراویح کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے ترویحہ، جس کے معنی ہے آرام کرنا، تو اسی لفظ ترویحہ کی جمع ہے تراویح، یعنی بہت سارے ترویح ہے۔ نماز تراویح چونکہ ایک طویل نماز ہے، 20 رکعتیں ہیں، اور 20 رکعتوں کو ادا کرنے میں ظاہر ہے کہ وقت تو لگے گا، تو طویل نماز ہے، لمبی نماز ہے، اس لیے اس لمبی نماز کو آسان کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اکتا جائے، تھک جائے، تھکن محسوس کرنے لگے، سست پڑ جائے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے اس میں رکھا گیا ہے ترویحہ۔ ہر 4 رکعت کے بعد ایک وقفہ رکھا گیا ہے، اسی وقفے کا نام ہے ترویحہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد ایک وقفہ ہے، یعنی کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ 5 تراویحیں ہیں اس لیے جمع ہو گئی تراویح، اس لیے اس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور جو یہ وقفہ جو ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اہتمام نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن نماز تراویح کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، بغیر کسی تھکاوٹ کے ادا کرنے کے لیے، سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے اس ترویح کا یعنی اس وقفے کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ وقفہ نہیں کریں گے، 4 رکعت کے بعد آرام نہیں کریں گے، لگاتار کنٹینیو نماز پڑھتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے تھکن محسوس ہوگی، سستی بھی آ سکتی ہے، کاہلی بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو اب بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے چلو بہت پڑھ لی، 12 پڑھ لی، 14 پڑھ لی، بس ہو گیا۔ اور اگر ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ کرتے رہیں گے، آرام کرتے رہیں گے، تو پھر تھکن محسوس نہیں ہوگی، اس لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس لیے یہ وقفہ، یہ ترویحہ رکھا گیا ہے۔ ایک چیز یہ کہ اس وقفے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا عمل ہے، شریعت کی طرف سے کوئی عمل اس کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ آدمی اس وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی دعا پڑھنا چاہے دعا پڑھ سکتا ہے، دعا مانگنا چاہے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا وہ بالکل خالی ایسے بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، پانی پینا چاہے پانی پی سکتا ہے، اور اگر سستی آ رہی ہو وضو کرنا چاہے تو وضو کر کے آ سکتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل اس میں، کوئی بھی جائز عمل اس میں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال
یہ خیال رہے کہ یہ وقفہ لازم اور ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، بلکہ کر لینا چاہیے۔ نماز تراویح کا حق ادا جبھی ہو سکتا ہے، کما حقہ، نماز تراویح کا اہتمام اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اور کلام اللہ کی سماعت کا، تلاوت کا کما حقہ اہتمام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر 4 رکعت کے بعد ہم وقفہ کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے اس تراویح کے بارے میں، اس وقفے کے بارے میں، کہ اتنی دیر کا وقفہ ہونا چاہیے جتنی دیر میں 4 رکعتیں ادا کی گئی ہیں۔ لیکن اگر اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لے تاکہ آئندہ 4 رکعتوں کے لیے آدمی بشاشت کے ساتھ تیار ہو سکے، اور وہ امام کے ساتھ فوراً کھڑا ہو جائے، اور امام کے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ، نیت باندھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت باندھ لے۔ اتنا وقفہ تو کم از کم ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہے تراویح کا مفہوم۔ تراویح کا درجہ کیا ہے؟ یعنی نماز تراویح فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، نماز تراویح کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اگرچہ آپ نے پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی ہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نماز تراویح ادا کی، اس کے بعد آپ نے اس سلسلے کو موقوف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، یعنی پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 20 رکعتوں کو ماہ رمضان میں میری امت پر فرض کر دیا جائے۔ اس لیے آپ نے مسلسل نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کیوں نہیں کی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے میری امت پر اس کو فرض کر دیا جائے، اس لیے آپ نے پابندی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس نماز تراویح کا اہتمام کیا، برابر اہتمام کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی برابر مسلسل نماز تراویح کا اہتمام ہوتا رہا، اور آج تک ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح قولاً فعلاً تقریراً ہر طور سے ثابت ہے، اس لیے فقہاء کرام نے اس نماز کو، یعنی نماز تراویح کو، ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے کہ یہ نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کے جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سننے کا درجہ کیا ہے؟ نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سننا یا سنانا پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ذرا سا آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سننا سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن کریم کا سننا یا سنانا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا جو درجہ ہے وہ نماز تراویح سے کم ہے، یعنی نماز تراویح زیادہ اہم ہے قرآن کریم کے سننے اور سنانے سے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر لوگ مکمل قرآن کریم سننے میں بار محسوس کریں، ان کو گرانی ہو، تو مکمل قرآن کریم نہ سنایا جائے،
مکمل قرآن کریم نہ پڑھا جائے، بلکہ لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے روزانہ قرآن پڑھا جائے، چاہے پورے مہینے میں قرآن پورا ہو یا نہ ہو۔ اگر لوگوں کو گرانی محسوس ہو، بار محسوس ہو، بوجھ محسوس ہو، تو پھر قرآن کریم کم پڑھا جائے، نماز تراویح روزانہ پڑھی جائے، اس میں ناغہ نہ ہو، اس کی ایک رکعت بھی کم نہ ہو، 20 رکعتیں روزانہ پڑھی جائیں، قرآن کم پڑھ لیا جائے، قرآن مکمل ہو یا نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح کا جو درجہ ہے، جو اہمیت ہے، وہ قرآن کریم کے سننے اور سنانے سے کہیں زیادہ اہم ہے ماہ رمضان میں، کہ قرآن کریم میں تو تخفیف کر دی گئی، کم پڑھ لیا جائے، لیکن نماز تراویح کی رکعات میں تخفیف نہیں کی گئی، وہ پوری پڑھی جائیں گی۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے سارا زور قرآن کریم کے سننے پر لگا دیا ہے۔ قرآن کریم سننا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، 5 دن میں سننا پڑے 5 دن میں ہی سنیں گے، 3 دن میں سننا پڑے 3 دن میں سنیں گے، 10 دن میں سنیں گے، کچھ بھی ہو جائے، قرآن مکمل سنیں گے، نماز تراویح پورے مہینے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ کون سی شریعت پر عمل ہوا؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نماز تراویح زیادہ اہم ہے، اس کا پورے مہینے اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم مکمل سن لیا، بڑی اچھی بات ہے، نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز تراویح پورے مہینے ہر دن 20 رکعت ادا کرنی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں مکمل قرآن سننا ہے، تراویح نہیں پڑھنی ہے۔ 4 دن میں 5 دن میں الٹا سیدھا جیسا بھی قرآن سنا سن لیا، اس کے بعد چھٹی، کوئی نماز تراویح نہیں۔ اب پورے مہینے ہمیں آرام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز تراویح کا جو اہتمام ہے وہ پورے مہینے ہے، اس میں بالکل ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو جائے الگ بات ہے، آدمی سفر میں ہے اور نماز تراویح کے بعد وقت اس کا سفر جاری ہے، وہ گاڑی میں ہے، تو یہ عذر ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یا آدمی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے لیے 20 رکعتیں پڑھنا بہت مشکل ہے، تو یہ بھی عذر ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پورے مہینے نماز تراویح کا اہتمام کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ایک چیز یہ کہ نماز تراویح کے لیے امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں جو سوچ ہے عام لوگوں کی وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کے لیے ایسا امام ہونا ضروری نہیں ہے جیسا 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہوتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہمیں جب امام کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کیسا امام چاہیے؟ جس کے اندر نہ صرف امامت کے اوصاف پائے جاتے ہوں بلکہ اس کے اندر فرشتوں والے اوصاف بھی ہونے چاہیے، وہ فرشتہ صفت ہونا چاہیے، اور اس کی ایسی باتوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے جو قابل التفات نہیں ہوتی ہے، قابل توجہ نہیں ہوتی ہیں، جن کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اس کی ایسی باتوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ بالکل فرشتہ نظر آنا چاہیے، اس کے سارے کام فرشتوں جیسے ہونے چاہیے، اس کو انسانیت سے ہی خارج کر دیتے ہیں اگر 5 وقتہ نمازوں کے امام کی بات کریں تو۔ اور نماز تراویح کے لیے کیسا بھی امام چلے گا، اس کے اندر امامت کے اوصاف ہیں یا نہیں ہیں، اس کی وضاحت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا چہرہ مہرہ، اس کا لباس وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، قرآن کریم کو کما حقہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمیں تو قرآن سننا ہے، کوئی بھی سنا دے ہمیں، بس 5 وقتہ نمازوں کے لیے تو امام فرشتہ ہونا چاہیے، تراویح کے لیے فرشتے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے، وہ تو کیسا بھی چلے گا۔ میرے بھائیو، یہ غلط سوچ ہے، یہ خیال ہمارا غلط ہے۔ جیسا امام 5 وقتہ اماموں کے لیے نمازوں کے لیے ہونا چاہیے، ویسا ہی امام نماز تراویح کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازیں بھی نماز ہیں اور نماز تراویح بھی نماز ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ کوئی کھیل نہیں ہے۔
دونوں نماز ہیں، دونوں کے لیے امام ویسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ امامت کے شرائط سے واقف ہو اور پاکی ناپاکی کے مسائل سے واقف ہو، نماز کے مسائل سے واقف ہو، قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہو، ایسا امام ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے تراویح کے لیے ایسا امام مقرر کیا جس کے اندر امامت کے اوصاف نہیں پائے جاتے یا جو قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ ہے اور اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ جو لوگ اس کو امام بنائیں گے وہ تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نماز تراویح کے لیے کیسا بھی چلے گا، یہ یاد رکھنا، گناہ گار ہوں گے وہ لوگ جو ایسے آدمی کو امام بنائیں گے نماز تراویح کے لیے جو امامت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ بہرحال نماز تراویح کے لیے بھی امام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا 5 وقت نمازوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ نماز تراویح کس طرح سے ادا کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ سنت مؤکدہ ہے، پورے مہینے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نماز تراویح کے ذریعے سے مکمل قرآن کریم بھی سن لیتے ہیں اور ہماری یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ہر سال نماز تراویح میں قرآن سنتے ہیں، لیکن مکمل قرآن سننے کی سنت سے، مکمل قرآن کریم سننے کی جو سنت ہے اس کی ادائیگی سے وہ آج تک محروم ہے۔ انہوں نے کبھی مکمل قرآن کریم سننے کی سنت ادا نہیں کی، حالانکہ ہر سال قرآن سنتے ہیں۔ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو؟ مکمل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت بھی نہ رہ جائے، ایک لفظ بھی نہ رہ جائے۔ اگر ایک لفظ بھی ہمارا رہ گیا تو قرآن کریم ہمارا مکمل نہیں ہوا۔ اور مکمل کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ مکمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے ہی امام کہے اللہ اکبر تو فوراً ہم بھی اللہ اکبر۔ اور اگر امام نے تو شروع کر دیا اللہ اکبر، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، ایک رکوع بھی پڑھ لیا، 2 رکوع بھی پڑھ لیے، اور جب ہمیں لگا کہ اب امام رکوع میں جائے گا فوراً کھڑے ہو کر اللہ اکبر، تو یہ مکمل کہاں ہوا قرآن ہمارا؟ نیچے بیٹھ کر سننے سے سننے کا حق ادا نہیں ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ نماز تراویح کے اندر نماز میں شامل ہو کر سننے کا نام سننا ہے اور اس سے وہ سنت ادا ہوگی۔ مذاق بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے، 5 دن میں قرآن ہوگا اور وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے؟ امام پڑھ رہا ہے اور وہ بھی بشارہ بس پڑھتا تو ایسا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ 5 دن میں سنانا ہے نا اس کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی 1.5 گھنٹے میں ختم کرنی ہے 20 رکعتیں، اور ہمیں 5 دن میں مکمل سننا بھی ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگانا، نہیں تو مجمع بھاگ جائے گا۔ ارے بھائی، مجمع کو گھیرنا تمہارے لیے فرض تھوڑا ہی ہے، تم سے سوال تھوڑا ہی ہوگا قیامت میں کہ مجمع کم کیوں تھا۔ بھاگتا ہے تو بھاگنے دو، بھاگتا ہے تو بھاگنے دو۔ قرآن سنانے والے کو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پیچھے مقتدی رکیں گے یا نہیں رکیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی مرضی ہے، وہ رکیں اچھی بات ہے، نہیں رکے کوئی بات نہیں، وہ جانے، ان کا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو قرآن صحیح پڑھنا ہے، کبھی اس چیز کی پرواہ نہ کی جائے۔ مجمع بھاگ جائے گا، نمازی کم ہو جائیں گے، ہونے دو، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن اگر غلط پڑھا گیا وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا گیا، قرآن کا ایک ایک حرف صحیح طور پر ادا نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگ کھانے پینے میں مشغول رہیں گے، کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب امام رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر تو فوراً کھڑے ہو کر اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ شریعت نے اس کو منافقوں کا عمل قرار دیا ہے۔ کن کا؟ منافقوں کا عمل قرار دیا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، منافق لوگ۔
ان کا عمل قرار دیا ہے یہ اس عمل کو کہ بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور جب امام رکوع میں جائے گا تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی یوں ہی اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہہ کر چلے جاتے ہیں، تو ہماری نماز کہاں صحیح ہوئی؟ تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہو کر، سیدھے کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے، اللہ اکبر۔ اگر ہم نے جھکتے ہوئے کہا اللہ اکبر تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو گئی، اقتدا درست نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں، ان ساری خرابیوں سے بچتے ہوئے ہمیں قرآن کو صحیح سننا ہے، صحیح طریقے پر سننا ہے، اور مکمل قرآن سننا ہے۔ مکمل قرآن اسی صورت میں ہو سکتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک کہ ہم امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کا امام کے نیت باندھنے کے ساتھ ساتھ نیت باندھ لے، اسی صورت میں ہمارا قرآن مکمل ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ 50 سال ہو گئے ہیں قرآن سنتے ہوئے اور آج تک مکمل قرآن سننے کی سنت سے محروم ہیں۔ ایک چیز یہ نماز تراویح سے متعلق کہ نماز تراویح ہمیں کہاں پڑھنی ہے۔ نماز تراویح کا سب سے افضل، نماز تراویح کے لیے سب سے افضل جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ کیا ہے سب سے افضل جگہ؟ مسجد۔ اور ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، پورے مہینے خالی رہتی ہیں۔ شروع میں تو اس لیے خالی رہتی ہیں کہ ہم لوگ ادھر ادھر قرآن سنتے ہیں، کہیں کارخانے میں سن لیا، کہیں فیکٹری میں سن لیا، کہیں گھر پہ سن لیا، کہیں دکان پہ سن لیا، بہرحال شروع میں تو اس لیے خالی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن سن لیتے ہیں اس کے بعد تراویح پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مکمل ہو گیا، تراویح مکمل ہو گئی۔ اگر کسی سے کہے کہ بھائی تراویح نہیں پڑھی آپ نے، کہ نہیں ہماری تو تراویح پوری ہو گئی تھی 5 دن کی، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو 5 دن کی پڑھ لی۔ ارے بھائی تراویح 5 دن کی تھوڑی ہے، تراویح تو پورے مہینے کی ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ 5 دن کا قرآن نہ سنا جائے، 5 دن کا قرآن نہ سنایا جائے، نہ پڑھا جائے۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، 10 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا، 7 دن کا، یہ سب۔ کیونکہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لی بس اب ختم، اب قصہ ختم، نہ تراویح نہ قرآن۔ 10 دن کی پڑھ لی، 5 دن کی پڑھ لی، چھٹی۔ وہ بے دھڑک جواب دیں گے آپ کو کہ اب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری تو پوری ہو گئی، ہماری تو پوری ہو گئی۔ بہرحال شروع میں تو اس لیے خالی رہتی ہیں مسجدیں ہماری، اور پھر آخر میں عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پورے مہینے مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد رمضان شروع ہوتے ہی بھر جاتی، جگہ کم پڑ جانی چاہیے تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے اور نمازی کم ہو جاتے ہیں عشاء میں۔ رمضان میں عشاء میں نمازی غیر رمضان کے مقابلے کم ہو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، آپ دیکھ لینا۔ تو بہرحال سب سے افضل جگہ نماز تراویح کے لیے مسجد ہے، اور مسجد میں ہی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان میں عمومی عبادات میں اضافہ ہو جائے، نوافل میں اضافہ ہو جائے۔ کم از کم ہم غیر رمضان میں اشراق، چاشت، توابین، تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو کم از کم ماہ رمضان میں ان نمازوں کا اہتمام کر لیں، تلاوت خوب کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو رمضان کی خصوصی عبادات ہیں ان میں تو کوتاہی نہ کریں، اور نماز تراویح بھی رمضان کی خصوصی عبادات میں سے ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ پورے مہینے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ 20 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے ابھی بتا دیا کہ پورا قرآن کریم سننا سنت ہے، اگر سن لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی وجہ سے نہیں سن پائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ پورا قرآن کیوں نہیں سنا تھا۔ بہت سے لوگوں کا سفر بھی رہتا ہے رمضان میں، تو جہاں بھی وہ رہیں وہیں تراویح ادا کر لیں۔ اصل مسئلہ ہے نماز تراویح کا، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جہاں بھی جائیں، جس شہر میں جائیں، جس گاؤں میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، وہیں نماز تراویح ادا کر لیں۔
اپنے گھر پہ رہیں، اپنی مسجد میں، محلے کی مسجد میں ادا کر لیں، باہر گئے ہوئے جہاں بھی موقع ملے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اور قرآن کریم کو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان جو پریشان ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کیسا پڑھنا چاہیے، کیسا پڑھا جانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے، اس کی سماعت کا حق کیا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے قرآن کریم کو۔ تو اس لیے ایسے حافظ کا انتخاب ہو جو قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو، ایک ایک حرف ہر سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، ایسا حافظ ہونا چاہیے قرآن کریم کے لیے۔ اور ایسے لوگوں کی جو قرآن کریم کو ایسا پڑھ رہے ہیں کہ بس ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پڑھ نظر آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ، ایسے حفاظ کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے جب ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اور جب ہم اس غلط پڑھنے پر ہی ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گے تو وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کہاں کریں گے؟ میں تو مدارس والوں سے بھی سوال کر دیتا ہوں، آپ نے اپنے یہاں تجوید کا شعبہ قائم کیا، قرأت کا شعبہ قائم کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے قاری پیدا کر دیے، اسٹیج پر ایسا قرآن پڑھیں گے کہ دل کرتا ہے سنتے چلے جائیے، لیکن جب وہی قاری تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا پھر یہ شعبے قائم کرنے کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کو قاری بنانے کا، قرأت کرنے کا؟ قرآن کہیں بھی پڑھا جائے صحیح طور پر پڑھا جائے، یہ نہیں کہ بس اسٹیج پر پڑھا جائے تو ساری صلاحیت دکھا دو، اور جب نماز میں پڑھا جائے یا تراویح میں پڑھا جائے تو پھر کوئی صلاحیت نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ تو اس لیے ایسے حافظوں کا انتخاب کرو اور ایسے حافظوں کے پیچھے قرآن پڑھو۔ کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی لیکن قرآن آپ کو صحیح سننے کا موقع ملے گا۔ 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، 15 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن آپ کو صحیح سننے کا موقع ملے گا، اور ایسا قرآن سننے کا موقع ملے گا کہ جس پر کچھ ثواب مل سکتا ہے، جس کے سننے پر کچھ انوار و برکات، کچھ اثرات قرآن کے ہماری زندگیوں میں منتقل ہو سکتے ہیں، کچھ شوق قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کا پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اسی طرح پر سنا جائے گا تو پھر کوئی اثرات منتقل نہیں ہوں گے، کوئی ثمرات منتقل نہیں ہوں گے، کوئی انوار و برکات ظاہر نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، بلکہ گناہگار ہو جائیں گے ہم۔ تو صحیح سننے کا اہتمام کرنا ہے، اور جو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی بات نہیں، اگر بیچارہ اٹک کر بھی پڑھ رہا ہے، اس کی غلطیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں، متشابہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کوئی بات نہیں، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہو آپ، ہمت مت ہارنا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، تجوید کے ساتھ تراویح میں قرآن پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ حافظ صاحب کو یوں متشابہ لگ رہے ہیں، یوں اٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھو تجوید کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو کر، جب پتہ چلے گا کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن۔ پڑھ تو کوئی بھی کر لے گا۔ تو ایسے کبھی حوصلہ شکنی مت کرنا جو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بیچارہ ہمت سے کام لے رہا ہے، بڑی ہمت ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے ٹانگ کھینچنے پر لگ گئے کہ ہم دیکھتے ہیں ذرا کیسے نہیں آئے گی غلطی اس کی۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو عقل کرو، ہم دیکھتے ہیں ذرا کیسے نہیں آئے گی غلطی اس کی۔ ہم لگے غلطی نکالنے میں۔ قیامت کے دن اگر وہ حافظ ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، تو وہ کبھی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ ایک امام ہے کسی بھی مسجد کا، وہ قرآن سنا رہا ہے، علل اعلان سنا رہا ہے، کوئی چھپ کر کہیں کسی بند کمرے میں تو نہیں سنا رہا ہے نا، مائک میں پڑھ رہا ہے، عمومی جگہ ہے مسجد، کوئی بھی آ سکتا ہے، عالم بھی آ سکتا ہے، حافظ بھی آ سکتا ہے، وہ علل اعلان پڑھ رہا ہے، تیز آواز میں پڑھ رہا ہے، تو وہ غلطی کیوں کرے گا بھائی؟ اور پھر اس نے آپ سے کوئی 1,00,000 2,00,000 طے بھی نہیں کیے ہیں کہ دیکھو جی میں قرآن سناؤں گا تو مجھے 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، تو وہ غلطی کیوں کرے گا؟ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نا،
وہ غلطی کیوں کرے گا جان بوجھ کر؟ اور پھر اگر اس نے غلطی کی تو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کی غلطی کیوں نہیں نکالی تھی، اس کی غلطی کیوں نہیں پکڑی تھی، آپ سے بالکل سوال نہیں ہوگا، بے فکر رہنا آپ۔ تو اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حفاظ کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح پڑھ رہا ہے، وہ کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی حافظ ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی مؤذن ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور صحیح نہیں پڑھ رہا ہے تو چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہ کی جائے، تاکہ وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے آئندہ۔ تو صحیح قرآن سننا ہے، صحیح طریقے پر سننا ہے، اور مکمل قرآن سننے کی کوشش کرنی ہے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سنانا ہے اور سننا ہے، کہیں بے ادبی نہیں کرنی ہے، کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔